ہر در سے تھا اس شخص کا در اور طرح کا، کیا کہنے، جس شخص کی آمد سے تھا گھر اور طرح کا۔ کیا کہنے، کیا بہت شکریہ فرحان بھائی۔ اور وہ میرے تعاقب میں لگے وقت گنوا کر، وہ میرے تعاقب میں لگے وقت گنوا کر، میں مل تو گیا ان کو مگر اور طرح کا۔ کیا کہنے، میں مل تو گیا ان کو مگر اور طرح کا۔ شاعری جو ہے انسان جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے یا جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے، جی، اس احساس کے اظہار کا نام میری نظر میں شاعری ہے۔ ہم وہ کہ جن کے منہ سے مدد کے لیے کبھی رب کے سوا کسی کو پکارا نہیں گیا، اور مقتل میں ہم کو پھینکنے والوں کو یہ بتا، مقتل میں ہم کو پھینکنے والوں کو یہ بتا، ان کا گیا وقار ہمارا نہیں گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک پروگرام میوزیکل ہائی وے، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان احمد۔ ناظرین، آپ تمام کو علم ہے، کوشش ہوتی ہے میری ہمیشہ گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی، گلگت بلتستان کے فنکاروں کو پروموٹ کرنے کی، چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو آپ تمام کے سامنے لانے کی۔ اسی طرح ہی آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان شاعر موجود ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت خوب لکھتے ہیں۔ میرے کریم نے ان کو قلم کی طاقت سے نوازا ہے، ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی معیاری شاعری لکھتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں حسنین قاسمی سے۔ حسنین صاحب، بہت شکریہ، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو فرحان بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور آئی مین کے نیٹ ورک پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ آپ۔ حسنین صاحب، بتائیے گا کب سے آپ لکھ رہے ہیں اور اب تک کتنے کلام آپ لکھ چکے ہیں؟ فرحان بھائی، جب سے لکھنا شروع کیا اس وقت کا ایگزیکٹ پتہ تو نہیں ہے، لیکن غالباً مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ میں نے قریب 9th کلاس سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھی۔ تو 9th سے چونکہ ابتدائی طور پر جو شاعری تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو کسی طور پر پبلش کیا جا سکے، تو وہ توجہ طلب بھی تھی۔ پھر جیسے اس کے اندر پیوریفیکیشن آتی گئی، ریفائن ہوتا گیا۔ اب تک کتنا مواد آپ نے اکٹھا کیا ہے شاعری کی صورت میں؟ فرحان بھائی، الحمدللہ اب تک میری جو غزلیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے 100 سے اوپر ہیں۔ میرے کل کلام، نظم، غزل، حمد، نعت ملا کر یہ کوئی 170 یا 175 کے قریب ہے۔ زبردست۔ تو سب سے پہلے کوئی کلام آپ سے سنیں گے، کیا سنائیں گے ہمیں؟ اس کے بعد باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ فرحان بھائی، میں آج کی اس محفل میں ایک قطعے سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک قطعہ اس طرح سے، چونکہ میری جو شاعری ہے وہ تھوڑی سی سماجی ٹائپ کی ہے، تو 2 شعر ہیں، ملاحظہ ہوں کہ کسی کے واسطے پیغام اختتام حیات، کسی کے واسطے پیغام اختتام حیات، کسی نظر کو یہ دکھنے میں سرسری خط تھا، لٹک کے پنکھے پہ حاکم سے کہہ گیا مزدور، لٹک کے پنکھے پہ حاکم سے کہہ گیا مزدور، کیا کہنے، تمہارے واسطے میرا یہ آخری خط تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، شکریہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب، بہت شکریہ، خوبصورت نوازش فرحان، آپ نے کتنا لکھا ہے اور بہت مزہ آیا شروعات میں ہی۔ شکریہ۔ شاعری کیا ہے آپ کی نظر میں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ فرحان بھائی، شاعری جو ہے انسان جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے یا جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے، اس احساس کے اظہار کا نام میری نظر میں شاعری ہے۔ اب یہ احساس معاشرتی ناہمواریوں کا بھی ہو سکتا ہے، ایلیٹس اور لوور کلاس کے طبقے کے درمیان فرق کا بھی ہو سکتا ہے، محرومیوں کا بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی ناہمواریوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور محبت بھرا بھی ہو سکتا ہے۔ کس قسم کی شاعری کو آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں یا زیادہ آپ لکھتے ہیں، لکھنا پسند کرتے ہیں؟ فرحان بھائی، شاعری چونکہ ایک اتنا وسیع عنوان اور مضمون ہے کہ اس کے اندر آپ کسی بھی مضمون کو سما سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جس شاعری کا خوگر ہوں یا جو مجھے پسند ہے یا جو شعر مجھ سے ہوتے ہیں یا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سماجی قسم کے شعر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شعر ہو جس سے معاشرتی اصلاح ممکن ہو یا میری اصلاح ممکن ہو، میری وساطت سے پڑھنے والے سننے والوں کی اصلاح ممکن ہو، یا معاشرتی ناہمواریوں کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کا تدارک بھی ہو سکے اور آئندہ ایسی ناہمواریوں سے معاشرہ محفوظ بھی رہ سکے۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ میری شاعری جو سماجی قسم کی ہو اور اس سے سماج کو فائدہ ہو، اور ان خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو عام بندے کی رائے ہے،
جو عام بندہ سوچتا ہے، تو شعر کے ذریعے اسی آفاقی پیغام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی بہتری کے لیے تعلیمات دی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کو فالو اپ کروں اور شعر میں ان کو بیان کروں. اور آئیڈیل علامہ اقبال ہیں تاکہ معاشرے کے اندر ایک جو ڈویژن ہے وہ ایک ناہمواریاں ہیں یا پھر اس طرح کا کوئی جو بندہ مستحق ہے خوبصورتی پیدا کرنے کی خوبصورتی پیدا کرنے کوشش. بہت اعلیٰ سوچ آپ رکھتے ہیں. ایک اور کلام آپ کا ہم سنیں گے، دین اس کے بعد پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. فرحان بھائی میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں کہ ہر در سے تھا اس شخص کا در اور طرح کا، ہر در سے تھا اس شخص کا در اور طرح کا، کیا کہنے جس شخص کی آمد سے تھا گر اور طرح کا. کیا کہنے بہت شکریہ فرحان بھائی. اور وہ میرے تعاقب میں لگے وقت گنوا کر، وہ میرے تعاقب میں لگے وقت گنوا کر، میں مل تو گیا ان کو مگر اور طرح کا. کیا شکریہ فرحان. تو گیا ان کو مگر اور طرح کا. وہ میرے تعاقب میں لگے وقت گنوا کر، میں مل تو گیا ان کو مگر اور طرح کا. اور شعر عرض ہے، اس بار تیری یاد کا سامان نہیں تھا، اس بار تیری یاد کا سامان نہیں تھا، اس بار کٹا میرا سفر اور طرح کا. بہت شکریہ فرحان بھائی. اور کوچے ہمدم سے بسد ناز میرے یار، اس بار ہوا اپنا گزر اور طرح کا. اور آخری شعر ہے، یوں اس نے برابر کی نظر سب پہ سرے بزم، یوں اس نے برابر کی نظر سب پہ سرے بزم، پر اس کا ہوا مجھ پہ اثر اور طرح کا. ہر در سے تھا اس شخص کا در اور طرح کا، جس شخص کی آمد سے تھا گر اور طرح کا. بہت شکریہ. کیا کہنے یقین جانیے بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. خوب لکھتے ہیں، بہت اعلیٰ آپ لکھتے ہیں. بہت شکریہ. بہت اچھا، یقین جانیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. نوازش فرحان. آپ سے اور کلام بھی ہم سنیں گے ضرور. ساتھ ساتھ کچھ سوالات ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھنا ہے. بالکل فرحان بھائی. کہتے ہیں کہ شاعری لکھنے کے لیے جی محبت کرنا ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا دل ٹوٹا ہو وہ شاعری کرتا ہے. کچھ اس قسم کی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، شاعری کے لیے محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ فرحان بھائی دیکھیں، بالکل میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ شاعری احساس کے اظہار کا نام ہے. تو محبت سے بھرپور یا محبت سے بڑا احساس تو شاید دنیا میں ہو ہی نہ. محبت ہی اتنا خوبصورت احساس ہے جو بہت اجنبیوں کو ایک دوسرے کے لیے اتنا مطلب شناسا بنا دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اب یہ محبت یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ مجازی بھی ہے، یہ حقیقی بھی ہے. جیسے مومن خان مومن کا شعر ہے، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب ہر بندے کا اپنا سینس ہے، کوئی اس کو حقیقی معنوں میں لیتا، کوئی مجازی میں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بالکل یہ فیکٹر ہے کہ آپ کوئی چیز آپ کو اچھی لگے. اور اردو صنف میں جو غزل ہے، صنف غزل، اس کے معنی یہ ہے کہ عورت کے حسن کو، خوبصورتی کو بیان کرنا. تو لازمی بات ہے کہ اس میں محبت کا عنصر بھی ہے شاعری میں. اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں محبت کا جو فیکٹر ہے وہ لازماً شامل ہے شاعری میں. تو میرے خیال سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی طرح کی بھی محبت سے خالی ہو. کسی کو اپنے خالق سے محبت ہے. جی. اور کہتے ہیں کہ شاعری کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. تو میں نے بہت سارے ایسے بڑے بڑے اچھے شعراء دیکھے ہیں جو پڑھائی انہوں نے نہیں کی لیکن بہت اچھا لکھتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، شاعری کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ فرحان بھائی بالکل ایسا نہیں ہے. شاعری کے لیے پڑھا لکھا ہونا میرے خیال سے ضروری قطع نہیں ہے، کیونکہ شاعری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ الہام ایک نعمت ہے. اس کو آپ الہام سمجھ لیں. یہ من جانب اللہ ہے. یہ انسان کا اکتسابی کوئی کارنامہ نہیں ہے. کوئی محنت سے ڈاکٹر بنتا، کوئی محنت سے انجینئر بنتا، لیکن کوئی محنت سے شاعر نہیں بن سکتا. یہ شاعر بون ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ جائیں شاعروں کو آپ پڑھیں. ساگر صدیقی ہیں جو ویسے ملنگ ٹائپ کے آدمی تھے، لیکن ان کے شعر آپ پڑھیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. اس طرح کے بڑے بڑے شعر انہوں نے کہے، لیکن وہ لکھنا پڑھنا اس معاملے سے ذرا دور بھی تھے، ملنگ ٹائپ تھے. تو میرے خیال سے یہ بس یہ عطائی ہے
ان پڑھ شخص بھی شاعر ہو سکتا ہے اور بہت پڑھا لکھا شخص شاعر نہیں بھی ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور کلام آپ سے سنیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت نکلتا جا رہا ہے. فرحان بھائی میں آپ کو کلام سناتا ہوں ابھی. کلام اس طرح سے کہ صدحیف ہم سے خود کو سنوارا نہیں گیا, صدحیف ہم سے خود کو سنوارا نہیں گیا, ہم وہ کہ جن سے وقت گزارا نہیں گیا. بہت شکریہ. جن سے وقت گزارا نہیں گیا اور حق کے لیے تو سر کو اتارا گیا مگر, حق کے لیے تو سر کو اتارا گیا مگر سولی سے اپنا جسم اتارا نہیں گیا. اور ہم وہ کہ جن کے منہ سے مدد کے لیے کبھی, ہم وہ کہ جن کے منہ سے مدد کے لیے کبھی رب کے سوا کسی کو پکارا نہیں گیا. بہت شکریہ فرحان بھائی. ہم وہ کہ جن کے منہ سے مدد کے لیے کبھی رب کے سوا کسی کو پکارا نہیں گیا. اور مقتل میں ہم کو پھینکنے والوں کو یہ بتا, مقتل میں ہم کو پھینکنے والوں کو یہ بتا, ان کا گیا وقار ہمارا نہیں گیا. اور وہ کون سا محاذ ہے جس پر مجھے بتا, میرے نبی کا راج دلارا نہیں گیا. اور شعر عرض فرحان بھائی, ہم اب بھی ہیں کسی کا سہارا بنے ہوئے, ہم اب بھی ہیں کسی کا سہارا بنے ہوئے, دنیا سے ہم گئے ہیں سہارا نہیں گیا. بہت شکریہ. اور حسنین تیری جان گئی ہے تو کچھ نہیں, حسنین تیری جان گئی ہے تو کچھ نہیں, ایمان شکر کر کے تمہارا نہیں گیا. بہت شکریہ فرحان میں. صدحیف ہم سے خود کو سنوارا نہیں گیا, ہم وہ کہ جن سے وقت گزارا نہیں گیا. بہت شکریہ. بہت اعلیٰ. اردو کے علاوہ آپ شنا بھی لکھ رہے ہیں نہیں فرحان بھائی؟ شنا میں کوشش نہیں کی. مدر ٹنگ شنا ہے نا آپ کی؟ جی مدر ٹنگ شنا ہے, لیکن میں نے شنا میں کوشش نہیں کی چونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے, تو شاید اللہ پاک نے یہ نعمت مجھے اردو زبان میں عطا کی ہے, تو بس میں نے اسی کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کی. اس کاوش اس محنت کو جاری رکھیے گا. ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کتنے شعر مل کر غزل کی صورت اختیار کرتے ہیں؟ فرحان بھائی جو ہمارے شعراء جو اکابر ہیں, جو بڑے شعراء ہیں, ان کے نزدیک ایک عمدہ غزل کے زیادہ اشعار 7 ہوتے ہیں یا 8, تو یہ متفرق ہیں. کسی غزل میں 6 بھی ہوتے ہیں, کسی میں 9 بھی ہوتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بڑوں نے ایک کم سے کم 5 تک بھی لوگ لکھتے ہیں, 5 اشعار کی غزل بھی لکھتے ہیں, 6 کی بھی لکھتے ہیں, ایوریج 7 رکھتے ہیں. نظم میں کیا فرق ہے فرحان بھائی؟ جو شاعری ہے پھر نظم ہے, نظم کے اندر پھر اس کی یا آپ کہیں کلاسیفیکیشن ہے. نظم کی صورت میں نعت, اللہ کے نبی کی تعریف ہے. غزل پھر یہ جو شاعری ہے, پھر اس کے اندر مسدس ہیں, پھر اس کے اندر آپ کہیں قطعات ہیں. تو نظم ہی کے اندر کی بہت ساری پھر آزاد نظمیں ہیں جن کے اندر قافیہ ردیف کی بندش نہیں ہوتی. تو نظم ہی یہ سارا سلسلہ آگے ہے شاعری میں. ٹھیک, وقت ہمارا نکلتا جا رہا ہے. ایک اور کلام آپ سے سنیں گے, اس کے بعد اجازت طلب کریں گے. فرحان بھائی یہ کلام آپ کی نظر اور تمام سامعین کی نظر کہ میں خواب میں رہا مگر سراب میں نہیں رہا, میں خواب میں رہا مگر سراب میں نہیں رہا, میں بے گناہ تھا دیر تک عذاب میں نہیں رہا, اور گلاب تھا نصیب میں لکھا گیا تھا ٹوٹنا, گلاب تھا نصیب میں لکھا گیا تھا ٹوٹنا, میں ٹوٹنے کے بعد بھی کتاب میں نہیں رہا. اور میری نظر حنا میں رنگ ہاتھ پر جو پڑ گئی, میری نظر حنا میں رنگ ہاتھ پر جو پڑ گئی, میرا یہ وقت پھر کسی حساب میں نہیں رہا. اور وہ مجھ کو مارنے کی دھن میں آ رہا تھا بزم میں, وہ مجھ کو مارنے کی دھن میں آ رہا تھا بزم میں, وہ آ کے میرے سامنے حجاب میں نہیں رہا. اور مجھے بھی مستقل کسی مقام کی تلاش تھی, مجھے بھی مستقل کسی مقام کی تلاش تھی, میں خود میں آ کے رہ گیا جناب میں نہیں رہا. شکریہ فرحان بھائی. میں خود مجھے بھی مستقل کسی مقام کی تلاش تھی, میں خود میں آ کے رہ گیا جناب میں نہیں رہا.
اور وہ جب تلک تھا باغ میں تو باغ میں بہار تھی، ہاں وہ جب تلک تھا باغ میں تو باغ میں بہار تھی، وہ چل پڑا تو کوئی رنگ گلاب میں نہیں رہا، اور میں خواب میں رہا مگر سراب میں نہیں رہا، میں بے گناہ تھا دیر تک عذاب میں نہیں رہا۔ بہت شکریہ فرحان، بہت اعلیٰ، بہت بہت شکریہ۔ خوب۔ حسنین صاحب، آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے تمام سننے والی سماعتوں کو اور دیکھنے والی آنکھوں کو آپ کا کیا پیغام ہوگا نوجوان شاعروں کے لیے، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تمام نوجوان شاعروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اردو ادب سے وابستگی میں تو اپنے لیے ایک عظیم نعمت سمجھتا ہوں۔ جی، آپ بھی اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اللہ نے آپ کو اس عظیم جو ایک ہماری شناخت ہے، ہماری قومی شناخت ہے، ہماری اس علاقے کی برصغیر کی ایک شناخت ہے اردو زبان، اس سے وابستگی کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، اور ہم وقت اردو کی ترویج کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے مزید آپ کوشش کرتے رہیں، اردو سے لگاؤ۔ اور میں تمام سامعین کو کہنا چاہوں گا کہ اس زبان کی قدردانی کیجیے، یہ ہماری شناخت ہے۔ آپ اردو ادب، اردو لٹریچر کو، اتنا اچھا بلا خوبصورت لٹریچر ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ وہ اردو ادب کی کتابیں پڑھیں۔ بڑے رائٹرز ہیں، اشفاق احمد ہیں، اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے بہت اچھا لکھنے والے رائٹرز ہیں جنہوں نے ہماری اصلاح کے لیے بھی بہت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی کتابیں ہیں اردو ادب میں، تو آپ ان کو پڑھتے چلیں اور اردو ادب میں بالخصوص شاعری سے لگاؤ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری شناخت قائم رہی تو ہم ہیں۔ اور اسی طرح یہ حسین صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ فرحان بھائی، پھر سے بہت شکریہ۔ شکریہ فرحان بھائی۔ جی تو پیارو، ہمارے ساتھ آج موجود تھے حسنین قاسمی، بہت اچھے لکھاری، ان کا لکھا پڑھ کے بہت اچھا لگا، سن کے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، پروگرام پسند آیا ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ تمام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، اللہ نے کہبان۔